السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ ثم یضع وضعہ فی الخط الاوسط ثم تلا هذه الآیہ وأن هذا سبیلی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ہر قسم کی تعریفیں، کبریائیں، بڑھائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار ان گنت درود و سلام و سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ خطبہ جمعہ کا جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق جو بیان کیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرنا، اور یہ تسلیم کرنے کے بعد پھر ان کی عزت اور توقیر کرنا، پھر ان کے ساتھ محبت رکھنا کہ اللہ کے بعد اس جیسی محبت کسی اور سے نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ سمجھنا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ مضمون چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی
یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں جہاں اختلاف ہو جائے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، آپ کی حدیث پہ عمل کرنا، یہ بھی امت پر ایک حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء 5واں پارہ اور 5ویں پارے کا 5واں رکوع اور اس کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ اولی الامر ہیں، حاکم ہیں، تم ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر اولی الامر سے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا حل وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس معاملے کو لے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی چیز بہتر ہے۔ اور جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی، لمبی لکیر کھینچنے کے بعد ثم خط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ، پھر آپ نے اس لمبی لکیر کے دائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچی اور بائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچی، تو یہ کل کتنی لکیریں ہو گئی؟ ایک لمبی اور 2 اور 2 4 5 لکیریں۔ اور پھر آپ نے اس لمبی لکیر پہ ہاتھ رکھا، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر آپ نے وہ جو درمیانی لکیر تھی اس پہ ہاتھ رکھ کے، انگلی رکھ کے فرمایا ہذہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی یہ جو دائیں اور بائیں 2 لکیریں ہیں یہ اللہ کے راستے نہیں، اللہ کا راستہ یہ درمیان والی لکیر ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کی تابع داری نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے کسی اور راستے کی تابع داری کی، کسی اور راستے پہ چلے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہیں کہ اس درمیان والے راستے کو، سیدھے راستے کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ ہونا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں سیدھا جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو اس آیت میں اور حدیث میں، آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نے
ہر حال میں اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اور اولی الامر کا بھی حکم ماننا ہے، لیکن وہ کس طرح ماننا ہے؟ وہ حکم ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہ کے وہ تمہیں حکم دیں۔ اگر ان کے حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر تم نے وہ حکم نہیں ماننا، کیونکہ واضح طور پہ یہ کہہ دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا ان سے کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو رفع کرنے کا طریقہ وہ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اگر تم ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم قرآن اور سنت کی اتباع کرو، قرآن اور سنت کو تسلیم کرو، ان کا حکم مانو۔ اور یہ بڑا واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اختلاف کی صورت میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا ہے۔ صحابہ کا بھی معمول یہی تھا، ان کا عمل یہی تھا کہ جہاں کہیں ان کو اختلاف ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ رسول اللہ کے پاس گئے، اور آپ کی وفات کے بعد پھر انہوں نے حدیث رسول کو دیکھا، جو حدیث رسول میں تھا اس پہ انہوں نے عمل کیا، دوسرے مسائل کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ احرام کی حالت میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے۔ تو ان میں ایک صحابی تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، باقی صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، وہ بغیر احرام کے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں جب جا رہے ہیں تو انہیں ایک ہرنی نظر آئی، تو اب محرم کو چونکہ شکار منع ہے، صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس ہرنی کی طرف بھی دیکھا، شکار کی طرف بھی دیکھا، لیکن اب چونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے خاموش رہے۔ تو ابو قتادہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میرے ساتھی کسی چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کی بھی نظر پڑ گئی۔ تو یہ چونکہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس کا پیچھا کیا اور اس کو پکڑ لیا، شکار کر لیا۔ اب شکار کر کے لے کے آئے، اب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھی تم بھی کھا لو۔ کچھ کہنے لگے کہ ہم نے تو شکار نہیں کیا، شکار تو انہوں نے کیا ہے، لیکن بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ شکار کی احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، تو ہم وہ کھا بھی نہیں سکتے۔ تو خیر کہنے لگے کہ
جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں پوچھ نہ لیں ہم نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ آگے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی اشارہ تو نہیں کیا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے کوئی اشارہ نہیں کیا، بلکہ معاملہ یہاں تک تھا کہ ان کا کوڑا گر گیا اور انہوں نے کوڑا ہم سے مانگا کہ یہ پکڑا دو، ہم نے وہ بھی نہیں پکڑایا، یہ خود گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا کوڑا پکڑا اور جا کے شکار کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھا سکتے ہو، کیونکہ اس نے شکار آپ نے لیے کیا تھا، تم نے نہ اشارہ کیا نہ اس کی کسی طرح کی مدد کی۔ یعنی یہ تھا ان کا طرز عمل کہ جہاں کہیں اختلاف ہو گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آپ کے پاس چلے گئے اور جو آپ نے حکم دے دیا اس پہ انہیں عمل کر لیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ان کو آپ نے ایک لشکر کا کمانڈر مقرر کیا اور ایک علاقے کی طرف بھیجا جہاد کے لیے، اور صحابہ کو، ساتھیوں کو کہا کہ یہ تمہارا امیر ہے اور تم نے اپنے امیر کی بات کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے۔ اب راستے میں سفر کر رہے ہیں، کسی وجہ سے یہ اپنے ساتھیوں پہ ناراض ہوئے، غصے میں آئے اور ان کو کہنے لگے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میں جو تمہیں کہوں تم میری اطاعت کرو؟ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا میرا حکم ہے کہ تم لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ معاملہ کس طرح حل ہوتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر تھی، اور اپنا موازنہ بھی کریں کہ ہماری حالت کیا ہے، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارا امیر مقرر کیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ حکم مانو۔ لکڑیاں اکٹھی ہو گئی۔ اب لکڑی اکٹھی جب ہو گئی تو اب کہنے لگے کہ آگ جلا دو، آگ لگا دی گئی۔ جب آگ خوب جل گئی تو وہی کہ اللہ کے رسول نے میرا حکم ماننے کا تمہیں حکم دیا ہے، لہذا میرا حکم یہ ہے کہ تم آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ صحابہ کہنے لگے کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہم ایسے آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اگر انہوں نے یہ ہمیں حکم دیا کہ واقعتاً تمہیں یہ حکم بھی اپنے امیر کا ماننا چاہیے تھا، تو ہم پھر آپ کا حکم مان لیں گے۔ خیر جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے وہ سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو تم آگ میں ہی رہتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ فرما چکے تھے کہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اے ایمان والو تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، لیکن اولی الامر کی اطاعت میں یہ احتیاط ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر ان کے ساتھ تمہارا کسی بات میں تنازع ہو جائے تو پھر تمہارا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول ہی کریں گے۔ پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں بھی اختلاف ہو جائے، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ یعنی حدیث کی طرف جائے یا قرآن کی طرف جائے۔ کیا ہمارا طرز عمل ایسا ہے؟ ہم تو اپنے فیصلے بے زور بازو جو ہے وہ کرواتے ہیں، قرآن حدیث کو تو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح کا دار و مدار قرآن و سنت کی تابع داری میں ہے۔ یعنی یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، تو آپ کے پاس چند فرشتے آئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا یہ وہی ہیں جن کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے؟ ہوا کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہیں۔ تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ مَثَلًا فَاضْرِبُوهُ، تمہارے ساتھی کی ایک مثال ہے، وہ مثال اسے سمجھا دو، وہ مثال انہیں سمجھا دو۔ دوسرے فرشتے کہنے لگے اِنَّهُ نَائِمٌ، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی بات کیسے سمجھیں گے؟ تو دوسرے فرشتے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی مثال بیان کرو، وہ کہتے ہیں ان العین نائم والقلب یقظان، آنکھ سوئی ہوئی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے، آپ جو کہیں گے وہ یہ سمجھ جائیں گے۔ پھر انہوں نے مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ نے کوئی گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اس نے اعلان کرنے کے لیے بھیجا، دعوت نامہ دے کے بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو، وہ میرے گھر میں آئیں، میں نے ان کے لیے بہترین کھانا تیار کیا ہے، اس کھانے کو آ کے کھائیں، میں نے ان کی دعوت کی ہے۔ اور وہ دعوت دینے والا دعوت دینے کے لیے کارڈ لے کے جاتا ہے، دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، اب وہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے، جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہوگا، اور جو گھر میں داخل ہوگا وہ کھانا بھی کھائے گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کی اور وضاحت کرو۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اور پھر انہیں جواب ملتا ہے نہیں، آنکھ سوئی ہوئی ہے، دل جاگ رہا ہے، آپ جو کچھ کہیں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گھر سے مراد جنت ہے، گھر سے مراد جنت ہے، اور دعوت دینے والے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے اور جنت میں دعوت کا انتظام کیا ہے اور دعوت دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا وہ اس گھر میں داخل ہوں گے, وہاں کا پھل بھی کھائیں گے. اور پھر وہ فرماتے ہیں من اطاع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ, جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کا نام آئے تو اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. یعنی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے ہیں. جنہوں نے ان کو مان لیا, ان کی اطاعت کی, وہ اللہ کے فرما بردار ہیں, وہ جنت میں جائیں گے. اور وہ مومن ہیں جنہوں نے ان کی بات کو, ان کی دعوت کو نہ مانا, وہ نافرمان ہیں, وہ نہ اس گھر میں جا سکیں گے کیونکہ انہوں نے دعوت کو قبول ہی نہیں کیا, اور نہ اس گھر کے پھل کھا سکیں گے. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مثال دے کے بات کو واضح کر دیا کہ اگر اسلام ہے, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرنا ہوگا. اور کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ, کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے یہ لائق نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے, کوئی حکم دے دے, ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, پھر ان کا کوئی اپنا اختیار باقی رہ جائے. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ سمجھ لے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا, اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں. فقط ضل ضلالا مبینا, وہ گمراہ ہو گیا, واضح گمراہ ہونا. قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح وضاحت سے ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ لازم ہے. اور جہاں کہیں اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو رفع کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے, وہ ہے قرآن اور سنت کی اتباع. اور صحابہ کا یہی ایک ایسا عمل تھا جس نے ان کو دنیا میں ممتاز کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی اختلاف ہوا تو وہ آپ کے پاس چلے گئے, اگر آپ کی زندگی کے بعد اختلاف ہوا تو پھر وہ قرآن کی طرف یا حدیث رسول کی طرف آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف ہو گیا, بہت بڑا اختلاف. کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے, بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آج بھی اختلاف ہے، کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ آج بھی اختلاف، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت نہیں، وہ مجلسوں میں بھی بلاتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ اختلاف تھا۔ یہ مسئلہ چونکہ عقیدے کا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو فوراً اس مجلس میں پہنچتے ہیں اور وہاں خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو، من کان یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدن قد مات۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ یہ سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالی زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنی۔ اور پھر آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت فانہم میتون، اے پیارے پیغمبر ایک دن آپ نے فوت ہونا ہے۔ وما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیات تلاوت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں قرآن کی مخالفت کر بیٹھا، میں نے ایک ایسی بات کہہ دی جو کہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ یعنی وہاں حالت یہ تھی کہ جب اللہ کا پیغام یا اللہ کے رسول کا پیغام مل جاتا، فرمان سامنے آ جاتا، تو پھر وہ چوں چرا نہیں کرتے تھے، چونکہ چنا کے یا فلاں بھی یہ کہتا ہے فلاں بھی یہ کہتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں ایک ہی تھا کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھو کسی کا قول و کردار۔ جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے پھر کسی کے قول یا کسی کے کردار کو دیکھنا یہ مومن کا شان ہی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غسل کے معاملہ میں اختلاف ہوا کہ جس طرح عام میت کو کپڑے اتار کے غسل دیا جاتا ہے، اس طرح آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہیں، کیا کیا جائے؟ اب اس بارے میں کوئی فرمان رسول نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا انتظام کیا کہ جتنے وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اونگ آ گئی، تو ایک آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول کو یعنی غسل جو ہے ان کے کپڑوں میں ہی دیا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی کتنے ہی اختلاف ہوئے، وہاں معاملہ جو ہے کس طرح رفع دفع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ۔ دفنانے کے معاملہ میں کہ آپ کو دفنایا کہاں جائے، بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ آپ کو بیت المقدس میں جہاں دوسرے انبیاء کی قبریں ہیں وہاں لے جا کے دفن کیا جائے،
بعض کہتے تھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوئے ہیں، جس مکان پہ جس جگہ فوت ہوئے ہیں وہیں ان کی قبر ہوگی۔ اختلاف رفع ہو گیا، خلافت کا اختلاف ہوا۔ انصار جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم چونکہ ان لوگوں کو پناہ دینے والے ہیں، مہاجرین کو پناہ دینے والے ہیں، اسلام نے ہماری وجہ سے ترقی کی ہے، ہم اس کے بہترین سپورٹر ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت ہمارا حق ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرا زندہ رہنا، میرا مرنا یہ انصار کے ساتھ ہی ہے، جہاں انصار ہوں گے وہاں میں رہوں گا، جس گھاٹی میں انصار چلیں گے میں وہاں چلوں گا۔ تو لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو ان کی خلافت کا حق ہمیں ہے، ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف مہاجرین کا اپنا تھا کہ ہم نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار قربان کیے، ہمارا حق ہے۔ یہ اختلاف ہے اور خطرہ تھا کہ یہ اختلاف بڑھ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے بتایا کہ معاملہ بہت طول پکڑنے والا ہے، آپ جائیں اس معاملے کو حل کریں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یعنی لمبا چوڑا آپ نے خطبہ دیا، انصار کی تعریف کی، مہاجرین کی بھی تعریف کی۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، امامت جو ہے یہ قریش میں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ یہ فرمان سچا تھا، کوئی جعلی وصیت نامہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جیسے ہی صحابہ نے سنا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے الائمۃ من قریش، انصار بھی خاموش، مہاجرین بھی خاموش، اور سب کا اتفاق ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور رسول اللہ کا وہ فرمان سچا ہو گیا کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے ابو بکر چاہنے والے چاہیں گے لیکن جہاں تو ہوگا پھر اللہ تعالیٰ تیرے سوا کسی اور کو امام بننے ہی نہیں دے گا۔ سب کا اتفاق ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کیا آج ہم اپنے اختلافات اس طرح ختم کرتے ہیں؟ پھر آپ کے بعد وراثت کا اختلاف ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول چونکہ میرے بھتیجے تھے، ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں، میں ان کا وارث ہوں۔ بیٹی فاطمہ کہنے لگی کہ میرا بھی حصہ ہے، شریعت نے میرا حصہ بھی مقرر کیا ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی وراثت مانگتی ہے،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حصہ مانگتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ان کے پاس گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہے ما ترک نہ ہو لا نور اسو، ہم انبیاء کی جماعت ہے لا نور اسو، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. ما ترک نہ ہو فہو صدقہ، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، حدیث سنی، بیٹی بھی خاموش، چچا بھی خاموش. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بات میں تنازع ہو تو پھر اس تنازع کو رفع کرو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے. ادھر آؤ، اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، پھر وہ بات تسلیم کر لو. ہمارے بھی جائیدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں. کیا کبھی کسی نے یہ زحمت گوارا کی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جو قابض ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یا جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کمائی تو ساری میری ہے، باپ کے ساتھ مل کے میں نے کمایا ہے، لہذا چھوٹے بھائیوں کا حصہ اس میں نہیں ہے. یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑائی کرتے ہیں، بول چال ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قتل و غارت تک بھی معاملہ پہنچ جاتا ہے. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا ہم نے اسلام کا مفہوم یہی سمجھا ہے؟ اسلام کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ جائے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر مومن کو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اس میں اپنی مرضی کر سکے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس فیصلے کو خوش دلی سے تسلیم کیا جائے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ایک فیصلہ کیا اور ایک منافق نے نہ مانا اور اس کی نظر ثانی کروانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے اس کی گردن اڑا دی اور ساتھ ہی یہ فرمایا ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے، وہ پھر دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں. اور پھر اس کے ورثاء رسول اللہ کے پاس گئے کہ ہمیں کسات دلوایا جائے. آسمان سے اللہ نے بھی وہی فیصلہ کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. تیرے رب کی قسم ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ آپس کے اختلاف میں تیرا فیصلہ نہ تسلیم کریں.
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کا فیصلہ سننے کے بعد ان کے دلوں میں اس فیصلے پہ عمل کرنے پر کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، وہ لا تو لا سے کام نہ لیں بلکہ تسلیم و رضا خوشی سے اس فیصلے کو تسلیم بھی کریں۔ ایمان ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی کیوں ہے؟ شریعت اسی لیے ہے کہ ہمارے عمل کرنے کے لیے، ثم جعلناک علی شریعت فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کیا ہے کہ آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے آپ اس کی اتباع کریں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اور سن لو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر جو تمہیں دین کے معاملہ میں حکم دیتا ہے وہ یہ نہ سمجھنا کہ ان کی اپنی رائے ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ صحابہ کا اختلاف ہوا، انہوں نے اپنا اس اختلاف کو کس طرح ختم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا بعد میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ اس طرح لڑائی کروں گا جس طرح کفار کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، جس طرح ان کے خلاف تلوار اٹھائی جاتی ہے میں بھی ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں آپ ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے وہاں وہی موقف اختیار کیا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جس نے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کیا میں اس کے ساتھ تلوار سے جہاد کروں گا۔ اور یہ معاملہ کیوں تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ سٹینڈ اس لیے لیا، اس اپنے موقف پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مضبوط کیوں تھے؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول اللہ کا فرمان تھا، اس وجہ سے وہ اس پہ عمل کیا انہوں نے۔ یہ رہنے دو، بعد میں تقسیم کر لینا، بعد میں نماز کے بعد کھڑے ہو جانا، بعد میں تقسیم کر دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول یہی تھا، اور اسی لیے ہر مسلمان کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ شام کی طرف جہاد کے لیے گئے، فوجیں ساتھ ہیں، اور جب وہاں قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اب وہاں رک گئے، اب جائیں آگے یا نہ جائیں؟ اب انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب صحابہ کی دو رائے تھی، بعض کہتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے آئے ہیں، جہاد میں بھی تو قربانی ہے، ہمیں جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر وہاں وبا ہے، اگر اس وبا کی وجہ سے کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے، فوت بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی شہید ہی ہوگا۔ اور کچھ کا موقف یہ تھا کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی نہیں تھی کسی کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باری باری مہاجرین کو بھی بلایا، انصار کو بھی بلایا، قریش کو بھی بلایا،
لیکن کوئی حدیث معلوم نہ ہو سکی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے اور انہوں نے آ کے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں تم نہ جاؤ. اگر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں وبا ہے تو اس علاقے میں نہ جاؤ. ہاں اگر تم وہاں موجود ہو، تمہاری موجودگی میں وہاں وبا پھیل گئی ہے، تو پھر اس سے ڈر کے اس علاقے کو چھوڑو نہیں، پھر وہیں رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی سامنے، تم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی پہ عمل کیا. صحابہ کو کہا کہ ہم اب واپس چلتے ہیں. تو عمل کس پہ ہوا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. عمل اللہ اور اس کے رسول پہ فیصلے پہ ہوگا. ہمارے بھی تو اختلاف ہے نا، ہمارے بھی کتنے اختلاف ہیں. کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ان اختلافات کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ ہمارا نماز میں بھی اختلاف ہے، ہمارا معاشرے میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے. کیوں جی 40واں کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو کوئی مر جاتا ہے تو کتنے دوست و احباب ہیں جو 40واں کرتے ہیں؟ اگر خود نہیں کرتے تو ان کے عزیز و اقارب کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ جائیں تو ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں اختلاف ہے، کچھ کرنے والے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. اب اس اختلاف کو رفع کیسے کرنا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا جائے. کیا آپ کا کوئی عمل ہے؟ کیا آپ نے کل کیے؟ کیا آپ نے 40واں کیا یا 7واں کیا؟ یا اسی طرح یہ 11ویں جو ہے، 11ویں پکاتے ہیں نا، یہ ربیع ثانی ہے، ربیع ثانی میں بڑی 11ویں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، کی جاتی ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی بات میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کو رفع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرقے نہ بناؤ. فرقے بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت بھی ہو بہو اسی طرح ان طریقوں پہ چلے گی جو یہود و نصارہ کے طریقے تھے. آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک جنت میں جائے گا. یہاں تو سارے ہی دعوے دار ہیں جنت کے. فرقہ بندی یہ تو زہر قاتل ہے اسلام کے لیے. اور یہاں فرقوں پہ بڑا فخر کیا جاتا ہے. یعنی ایک دعوت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جو نجات پائیں گے؟ تو آپ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نجات کون پائیں گے؟ جو اس بات پہ عمل کریں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں. کیا جی کوئی صحابی حنفی تھا؟ کوئی صحابی شافی تھا؟ کوئی صحابی حنبلی تھا؟ کوئی صحابی مالکی تھا؟ کوئی نقش بندی تھا؟ کوئی قادری تھا؟ کوئی اتاری تھا؟ کوئی، یعنی جتنے بھی فرقے ہیں
کیا ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ صحابہ کی موجودگی میں صحابہ کے دور میں تھا؟ مانا علیہ صحابی کیا ہے؟ مانا علیہ صحابی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث چھوڑ کے گئے آپ، اس پہ عمل کرو۔ آپ اگر نماز میں اختلاف کرتے ہیں تو احادیث کی کتابوں میں دیکھو کہ رسول اللہ کی نماز کیسی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھی رفع دین کرو، بعض کہتے ہیں رفع دین نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، امام کے پیچھے بھی پڑھو، اکیلے بھی پڑھو۔ کچھ کہتے ہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نہ سنی، نہ حنفی، نہ بریلوی، نہ کچھ بھی نہیں، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، جو تمہیں حدیث سے مل جائے اس پہ عمل کر لو۔ وہ کہتے ہیں 40واں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں 40واں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ لو قرآن و سنت کیا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد پھر بھی دعا مانگنی چاہیے کھڑے ہو کے میت کے گرد۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے پوچھ لو، جو فیصلہ ان کا ہے وہ مان لو، جو ان کا فیصلہ نہیں ہے اسے نہ مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی منفعت ایک ہی ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، حرم ایک ہے، نبی ایک ہے۔ کیوں جی مختلف ہیں؟ پھر 4 مذہب برحق، یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی 4 مذہب، سنتے ہیں نا آپ، 4 مذہب برحق۔ یہ برحق تو ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہی دعوت ہے کہ تمام اختلاف چھوڑو، کوئی سنی نہیں، کوئی حنفی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی جعفری نہیں، کوئی نقش بندی نہیں، کوئی قادری نہیں، آؤ محمدی بنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کس کی ہے؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ من آتا محمدن فقد آتا اللہ ومن آسا محمدن فقد آس اللہ۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو اگر سمجھ جائیں تو تمام اختلافات ختم ہیں، کوئی اختلاف رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔